تعالیٰ کا بے حد شکر اس خالق و مالک نے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہمیں حاضری کی سعادت اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ یہ آج موضوع کے انتخاب کے حوالہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خالق کائنات اللہ وعلا نے یہ حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو پھر انصاف کے ترازو کو کسی طرف جھکاؤ نہیں بلکہ پوری طرح انصاف کرو، عدل کرو۔ گرامی حضرات، بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات کسی حد تک ڈال دی گئی کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑا پہلے فرمایا تھا کہ اگر سیاست دین سے جدا کر دی جائے تو چنگیزی رہ جاتی اور کچھ نہیں۔ چنگیزی کے بھی انہوں نے مشابہت دی تھی چنگیز خان سے کہ پھر تباہی، بربادی، ظلم یہ سارا کچھ ہوتا ہے اگر دین کو الگ کر دیا۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے بدقسمتی سے کہ جناب مسجد میں صرف نماز روزے کی بات ہونی چاہیے، باقی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے نماز کی 2 باتیں کریں، 2 روزے کی کریں، 2 حج کی کریں، 2 زکوٰۃ کی کریں، جمعہ ختم ہو جائے، اللہ اللہ خیر سے۔ اور جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، ان پر دین کیا کہتا ہے اس کو ٹچ نہ کیا جائے، اس پر بات نہ کی جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے، کیونکہ جب وہ ٹچ کیے جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آڈینس میں، حاضرین میں ہر طبقہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں مسلکی اعتبار سے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوں گے، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، یہاں مختلف بولی بولنے والے لوگ بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوگا، سرائکی بھی ہوگا، پٹھان بھی ہوگا، یہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے، کوئی نون لیگ کا ابھیارتی ہوگا، کوئی تحریک انصاف کا ہوگا، کوئی پیپلز پارٹی کا ہوگا، کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اب جب ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں گے تو ممکن ہے کسی ٹائم پہ نون لیگ والا ناراض ہو جائے، ممکن ہے کسی ٹائم پہ تحریک انصاف والے کو ٹھیس پہنچے، ممکن ہے کسی ٹائم پہ اہل حدیث کو کوئی بات بری لگ جائے، ممکن ہے کسی ٹائم پہ دیوبندی کو بات بری لگ جائے، ممکن ہے کسی ٹائم میرے سنی کو میری بات بری لگ جائے۔ اب ان جو یہ ناراضگیوں کا خوف ہوتا ہے اور بعض دفعہ سمجھا نہ پانے کا خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان ایشوز پر بات کرنا چھوڑا۔ ہم نے آسان حل لیا کہ یار چھوڑو، ان باتوں کو کرتے ہی نہیں، لہذا ہم سے کوئی ناراض نہیں ہو۔ میرے عزیز، ہم نے جس دن سے مخلوق خدا کی ناراضگی اور ان کا راضی ہونا یہ اپنا معیار بنا لیا، اس دن سے ہم پر لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ مسجدیں پھر کے دیکھ لیں، اکثر مساجد 90% مساجد ایسی ہوں گی جن میں عوام اس ٹائم پہ مسجد کی طرف آتی ہے جب مولوی صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کا آدھا پونا گھنٹہ ہے، اس میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہوتی ہے۔ وہ کہا یار مولوی صاحب نے وہ روایتی گلا سنانی ہے، سب آنی ہے، زیادہ جامع میں جمعہ پڑھا کے کیا، کیونکہ لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا، ان کے وہ مسائل ہیں، وہ تو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آج اس دور میں ہم کسی مسئلے سے، مثال کے طور پر پانی کا مسئلہ ہے، تو بہت کم مساجد میں اس پر بات ہوئی ہوگی، ہم نے بھی ایک ہی جمعہ کیا ہے ابھی اور بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن کم از کم ہم نے بات تو کی نا اس پر، کچھ تو آگاہی ملی جو بیٹھے تھے کہ یار اچھا یہ بھی مسئلہ ہے اور اسلام میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی حکم ہے۔
تو جب ہمارے مسئلے ممبر اس کو ایڈریس نہیں کرتا تو لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ ایڈریس کرتے ہیں لوگ آپ سے ناراض ضرور ہوں گے لیکن جو آپ کے پیچھے پڑے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یار ٹھیک ہے میری ناراضگی مولوی صاحب کی اس بات سے، لیکن یہاں اور بہت کچھ مجھے ملا تو چلو ایک بات میں برداشت کر لیں. ناراضگی ہوتے ہوئے گلہ ہوتے ہوئے بھی جمعہ نہیں چھوڑے، یہ کامیابی ہوتی کہ کم از کم اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہم میں آ رہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی یہ بات نہیں پسند لیکن میں پھر بھی یہیں پہ ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں اس اختلاف کے باوجود. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنا ہے جن کو ہم نے نو گو ایریا بنا لیا. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین اور سیاست یہ جس کے نزدیک الگ الگ چیزیں ہیں اس نے پھر قرآن و حدیث کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاست جس سطح پہ آج ہے اس سطح کی سیاست کا دین سے متعلق ذاتیات، ایک دوسرے پہ حملے، ایک دوسرے پہ الزامات، لوٹ مار، جھوٹ، دھوکہ، یہ نہیں. اسلام کی سیاست، دین کی سیاست وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ سبحان اللہ. جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کا مظاہرہ کیا وہ اسلامی سیاست ہے. مدینہ کی ریاست اور پھر مدینہ کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اسلام کی سیاست ہے. لہذا یہ کہنا کہ دین اور سیاست الگ الگ ہے بالکل غلط ہے، لیکن یہ کہنا کہ موجودہ سیاست دین یہ بھی غلط ہے. موجودہ سیاست کی سطح بہت نیچے ہے. اسلام میں سیاست وہ سچائی پہ، وہ ایمانداری پہ، وہ دیانت پہ ہے. وہ عہدہ لینے، پروٹوکول لینے کے لیے نہیں. اسلام سے میں بھی گھبراؤں گا، پیر بھی کچھ گھبرائیں گے، باقی سیاستدانوں کی بات تو میں کرتا ہی ہوں. میں اپنے طرف سے جو ہم نعرے لگاتے ہیں اسلامی نظام ہم لانا چاہتے ہیں، یقین کیجیے ہم میں سے بھی کئی دل سے نہیں یہ نعرہ لگا رہے ہو، کیونکہ ہمیں بھی اسلام سوٹ نہیں کرتا. اگر اسلام آ جائے تو مولوی صاحب کو اپنی گاڑی کا جواب دینا پڑے گا، اور مولوی صاحب نہیں چاہتے گاڑی کا جواب دیں. پراپر اسلامی نظام آ جائے تو پیر صاحب کو اپنی پرانٹوں کا جواب دینا پڑے گا. پیر جی یہ پرانٹو کدھر سے آئی؟ پیر صاحب نے وہاں جواب کوئی نہیں، لہٰذا نعرہ اسلام کا ہے، دل میں ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میرا کام چل رہا ہے. تو جب ہم خود منافقت کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے کسی اور سیاسی جماعت سے گلہ کروں بنتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر میرے دل میں یہ بات ہے کہ اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے، میرے دل میں اگر یہ بات ہے اور پورے تیقن کے ساتھ ہے، تو پھر مجھے بتائیے مجھے میری ذات پہ اسلام نافذ کرنے سے کس نے روک رکھا؟ مجھے میری فیملی پر، میرے گھر کی چار دیواری کے اندر اسلام نافذ کرنے سے کس نے روک رکھا؟ جس ادارے جس کاروبار کا میں ہیڈ ہوں اس میں اسلام نافذ کرنے سے مجھے کس نے روک رکھا ہے؟ تو جب میں اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کرتا، جب میں اپنے ادارے میں اسلام نافذ نہیں کرتا، جب میں اپنی ذات پہ اسلام نافذ نہیں کرتا تو میں اپنے ملک پہ اسلام کیا نافذ کروں گا؟ دیکھیے میں اسلام پر پراپر عمل کروں، پھر میں اپنی فیملی کو اسلام پر پراپر عمل کرواؤں، پھر میں اپنے ادارے میں اسلام کو پراپر نافذ کر دوں. اب وہ جو اللہ کی رحمتیں میرے گھر میں آئے، میرے کاروبار میں آئے، میرے انسٹیٹیوٹ میں آئے، میری زندگی میں آئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ میرے بھائیوں میں نے اسلام پر عمل کیا، لہذا میری زندگی میں یہ کچھ اللہ کی رحمتیں آ گئی. میں نے اپنے گھر میں نافذ کیا، میرے گھر میں اللہ کی یہ رحمتیں برکتیں آ گئی.
میں نے اپنے ادارے اپنے کاروبار میں کیا، یہ رحمتیں برکتیں میرے کاروبار میں آ گئی، اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ آؤ یار آپ بھی آگے بڑھو اور آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے کاروبار میں اسلام نافذ کرو، تو کیا میری بات کا وزن بڑھ نہیں جائے گا؟ کیا آپ اس طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے کہ یار یہ اگر مثال دے کے کر رہا ہے باپ پر، ایسا اس نے کیا ہے، پھر ہمیں بھی مثال کے طور پر ایک کامیاب بزنس مین جس کے پاس کوٹھی بھی بڑی، گاڑی بھی بڑی، پیسہ بھی بڑا، کاروبار بھی بڑا پھیل گیا، وہ آپ کو کہے کہ جناب یہ سٹیپ میں نے لیے اور آج میں ترقی کی اس منزل پہ، تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، آپ کہیں گے ہم بھی یہ کریں تاکہ ہمارے پاس بھی یہ سارا کچھ آ جائے۔ اور ایک بندہ جناب خود روڈ پہ کھڑا ہے، پلے اس کے کچھ نہیں، وہ آپ کو کہے یہ سٹیپ لو آپ بڑے کامیاب بزنس مین بن جاؤ گے، آپ سوچیں گے یار 80 گالج 80 پاور ہوتی تو پہلے آپ نہ کر لینا۔ تو جب میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں پورے ملک میں اسلام نافذ کر رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں میری طرف کہ جناب مولوی صاحب نے نافذ کر لیا، اگر جواب آئے ہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں یار اس کے ساتھ چل پڑو، آپ چل پڑو۔ کئی مثالیں ہیں کہ لوگ چلے علماء کے ساتھ چل رہے، لیکن اکثریت چونکہ عمل خود نہیں کرتے، نافذ خود نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے عوام متنفر ہوتی ہے اور پھر عوام دور ہوتی ہے، اور عوام کہتی ہے یہ مولوی اپنے مقصد کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اب سمجھنا ہے کہ دین اور سیاست یہ کوئی الگ الگ دو چیزوں کا نام نہیں، اسلام میں بالکل سیاست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی ہے، خلفائے راشدین نے سیاست فرمائی ہے، حکمرانیاں کی ہے، آپ کے سفیر تھے، ریاستوں کے ساتھ معاملات تھے، یہ سارے امن کے معاہدے ہوئے، ایگریمنٹس ہوئے، یہ سیاست بھی تھی نا، ایک پراپر نظام دیا اسلام نے۔ اب ہم آہستہ آہستہ اس نظام سے ہٹتے چلے گئے، بڑا ایک کٹھن سفر ہم نے طے کیا تاریخ کا، اور جیسے جیسے ہم ہٹتے گئے ویسے ویسے ہم گرتے چلے، اور فی زمانہ جس ہم مقام پہ کھڑے ہیں، اب یہاں وہ مقام آ چکا ہے جو میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا بڑی تکلیف کے ساتھ، کہ اب ہمارے پیر ایک ٹکٹ پر دین کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو کہ کسی مولوی کو خریدنا ہو، اسے ایک ایم پی ایم ایل اے کا ٹکٹ دے دو، وہ آپ کا امیتی اور اسلام بدل گئے۔ اب یہ وہ آخری منزل ہے ہمارے گرنے کی، یعنی جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں، جب جی پیچھے کھائی ہوتی ہے، تو جب ہم پلٹ کے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں میدان کربلا کا وہ منظر نظر آتا ہے، جہاں یزید کہہ رہا تھا حسین کو مجھے ووٹ دے دے، میری حکمرانی پہ مہر لگا دے جائز ہونے کی، بدلے میں جو تو منہ سے نکالے گا تجھے دے دوں، کام صرف اتنا کرنا ہے کہ تو بس اتنا کہہ دے کہ یزید کی حکومت پہلے رہ جائے سے بس، اگر یہ تو کر دے تو ہر چیز جو منہ سے نکالے گا دے دوں۔ جناب حسین نے ایسا، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے پورے کنبے کو وہاں میدان کربلا میں شریک کر دیا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کی بات کو ذرا سمجھیے گا، آج لوگوں کا معیار بڑا غلط ہو گیا۔ دیکھیے میں کسی کا مرید ہوتا ہوں نا، کس لیے ہوتا ہوں؟ میں نے یہاں وضاحت کی ہوئی ہے بہت پہلے، تو کئی بار کی، مرید جب میں کسی کا ہوتا ہوں تو کس لیے ہوتا ہوں کہ یہ صاحب کمال مجھے بارگاہ رسالت تک پہنچائے، یہ واسطہ ہے، یہ مجھے جوڑے گا، یہ مجھے پہنچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے بیعت ہوتی ہے۔ آج پیر صاحب کہتے ہیں ساڑھے سارے مرید ووٹ کو جماعت کو دیں، پھر اگلا ایکشن آتا ہے کہ نہیں اسی غلط سا ہوں، ساڑھے سارے مرید سر ووٹ کو جماعت کو دیں، اور دلیل پتہ کیا دیتے ہیں
ایک سید صاحب ہے اللہ پاک، کیونکہ سیدوں کے ہم نوکر ہیں، اختلاف بھی کریں گے تو بڑے ادب کے دائرے میں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بندہ غلط بھی ہوگا تو وہ ہماری صحبت میں آ کر ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا آج جس کو آپ صحبت میں لے رہے ہیں اور ہمیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہماری صحبت سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے پہلے 30 سال جو آپ کی صحبت میں رہے، آج ان کو آپ یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل نہیں نکمل. 30 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. آپ نے ووٹ دیے ان کو، آپ نے ان کی حمایتیں کی، آپ ان کے ٹکٹوں پہ زمریوں میں جاتے رہے، اور 30 سال بعد آپ کو پتا چلا کہ نہیں 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 یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں. اور اب جس کو آپ نے اپنی ساتھ بٹھا لیا، آپ نے کہا نہیں یہ ہماری صحبت سے ٹھیک ہو جائے. تو 30 سال ایک بندے پہ صحبت نے اثر نہیں کیا، دوسرے پہ ابھی صحبت اثر کر دے گی. لیجیے ہم نے پھر مان لیا، دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی صحبت کیا کمال دکھاتی ہے. لیکن یہ کہنا اپنے مرید کو پیر کا کہ ووٹ دو جدھر میں کہتا ہوں، یہ اسلام میں نہیں. کیونکہ مرید اس لیے پیر نہیں پکڑتا کہ پیر کے کہنے پہ وہ ووٹ ڈالے ہر 5 سال بعد. ذہن میں رکھیے گا بات. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیر ہے کوئی؟ جی جناب صدیق اکبر بنے امیر المومنین. پہلا خطبہ آپ نے جو ڈلیور کیا، پہلا خطبہ، اس میں پتہ کیا جملے تھے؟ فرمایا اے جماعت صحابہ، اے مسلمانوں، جب تک میں شریعت کے مطابق رہوں تم میری اتباع کرنا، اور جیسے ہی دیکھو کہ ابو بکر شریعت سے ہٹ گیا مجھے چھوڑ دے. معیار کیا تھا؟ شریعت، ذاتی خواہشات نہیں کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا حرف آخر ہے. نہیں جی، ان کی نظر پڑی ہے پیر صاحب کی. پیر صاحب کا جو منہ سے نکل گیا جملہ حرف آخر ہے، نہ بابا حرف آخر. صرف کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی زبان سے نکلا تو حرف آخر بن گیا، اور وہ ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. باقی کوئی بندہ، ہم احترام ہر پیر کا کرتے ہیں، ہمیں جس پیر سے اختلاف ہوگا ہم اس کا بھی احترام کریں، لیکن اختلاف کی جرأت ضرور کریں. اور جرأت اس لیے کریں گے کہ آپ کی وجہ سے لوگ دین پر انگلی اٹھائیں گے، آپ کی وجہ سے لوگ دین کو برا کہیں گے، آپ کی وجہ سے لوگ اسلام سے لوگوں کو بدظن کریں گے. لہذا آپ کا کردار اتنا اجلا ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ آپ کی آڑ میں دین پر حملہ نہ کر سکے. آپ اتنے پیور ہو اپنے کردار میں کہ ہر بندہ کہے کہ نہیں یار واقعی بندہ ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منع نہیں کرنا. اور یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے. جو بندہ سیاست میں آیا ہے ظاہر اس کا ایک ہی گول ہے، اس میں اچیو کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بڑے سے بڑا عہدہ جو میں لے سکوں وہ میں لے لوں. اب ان عہدوں پر جانے کے لیے پہلی بنیاد ہوتی ہے الیکشن. ایم پی اے، ایم ایل اے بندہ بنے گا تو آگے پھر وزارت، مشیرت اور جتنے بھی ہوتے ہیں سارے ہیں. اگر یہاں ہار گیا آگے کے دروازے بند ہو جائے. اچھا اب الیکشن ہوگا ووٹ سے. ووٹ دینے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ ووٹ کیا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا اہم معاملہ ہے اور اسلام میں اس پر کوئی ہمارے لیے رہنمائی نہیں، تو ممکن نہیں. تو اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ آپ امانت اپنی اس بندے کے حوالے کریں گے جو اس کا اہل ہو، جس میں اہلیت ہوگی، جس میں صلاحیت ہوگی، جس میں کیپیبلٹی ہوگی. اگر کوئی بندہ کیپیبل نہیں ہے اس کے ہاتھ میں آپ وہ منصب کو امانت نہیں دیں گے جس کی اس میں صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو آپ کو پتا ہے یہ زیادہ علم والا قرآن و حدیث کے، یہ زیادہ صاحب علم ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کمتر بندے کو عہدہ دے
دیتے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ اللہ سے بھی, اس کے رسول سے بھی اور پورے مسلمانوں سے بھی. ایک ہوتا ہے بندے کا پرسنل معاملہ, میرا آپ کے ساتھ, میرا آپ کے ساتھ, یہ ہے پرسنل. ایک ہے میرا معاملہ آپ سب کے ساتھ, یعنی اجتماعی معاملہ. تو ووٹ انفرادی معاملہ نہیں ہے, ووٹ اجتماعی معاملہ. ووٹ کے بعد کوئی ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ تو صرف معاملہ نہیں. جب میں نے کسی کو ووٹ دیا, آپ نے کسی کو ووٹ دیا, وہ بندہ جیتا, وہ اسمبلی میں پہنچا, اس نے عہدہ لیا, اس نے اب پورے مسلمانوں کے فیصلے کر لے. اب جب وہ پورے مسلمانوں کے فیصلے کرے گا اور اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں بیچارے میں کہ وہ درست فیصلہ کر سکے, تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ فیصلہ غلط کرے گا. جب وہ غلط فیصلہ کرے گا تو کس کا حق مارا جائے گا؟ کسی ایک بندے کا؟ پورے مسلمانوں کا, جماعت کا, پوری رعایا کا حق مارا جائے گا. تو پھر اس کا جواب بھی اسی لیول پہ ہمیں دینا ہو. ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی نے یہ ساری تبدیلیوں کو دیکھا, فائنل کیا, اور پھر انہوں نے ایک اور سب کمیٹی بنائی. یعنی 372 کا قومی اسمبلی کا کوٹا ہے, حالت پورا 372 میں سے ہر جماعت کے بندے لے کر ایک کمیٹی بنائے گی جو اس آئینی ترمیم کو دیکھے. پھر اس کمیٹی نے اپنی آسانی کے لیے نیچے ایک سب کمیٹی بنائی. پھر اس سب کمیٹی نے ایک نیچے آگے 2 بندوں کے کام سپورٹ کر دیا کہ یہ معاملہ فائنلائز آپ کریں. اب وہ کمیٹی نے فائنل کیا, بڑی کمیٹی میں آیا, انہوں نے بھی فائنل کیا, اسمبلی میں آ گیا, انہوں نے پاس کر دیا, قانون بن گیا. جب وہ آئین میں شامل ہو گیا, قانون بن گیا, تب ایک رکن اٹھے اسمبلی کے, انہوں نے کہا اس کو حلف نامہ ختم نبوت کو چھیڑا گیا ہے. شور اٹھ گیا. جب شور اٹھا تو وزیروں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, اپوزیشن نے بھی کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. پھر بعد میں جب اینڈ رزلٹ نکلا تو اچھا یہ جی ہو گیا تھا, اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا. اچھا, اب جرمدار وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک محسوس. میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے نے کمیٹی نے اس کو نظر انداز کیا, میں اس کو مجرم نہیں کہتا, چلے ہو سکتا ہے نظر سے نہ گزرا, اتنا موٹا تھا نہیں پڑا گیا ہو مان لے, لیکن مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے وہ نااہل ہے یا اہل؟ کمیٹی میں جتنے ممبر تھے, وہ جماعت اسلامی سے ہوں, وہ جمعیت کے ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ نون کے ہوں, وہ پی ٹی آئی, کس جماعت سے, ہم اس بندے کو اہل مانیں گے یا نااہل؟ پھر وہ 372 تھے, انہوں نے ووٹ دیے بغیر پڑھے. مجرم نہ صحیح, مجرم نہ صحیح, میں کہتا ہوں مجرم نہیں, حالانکہ مجرم ہے, لیکن چلے میں کہتا ہوں مجرم نہیں صحیح, ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی جنہوں نے بغیر پڑھے ووٹ دے دیا اس کو, وہ بھی اہل ہے یا نہ اہل ہے؟ اب وہ الیکشن لڑنا ان کو چاہیے کہ نہیں؟ اگر الیکشن لڑے تو ان کو ووٹ دینا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ بات میں کر رہا ہوں ساری اسمبلی, نہ کسی ایک جماعت کی, یعنی اس اسمبلی میں جو بیٹھا تھا, جس نے ووٹ دیا, مجرم نہ صحیح, لیکن کم از کم وہ اس بات کا اہل نہیں کہ ہم اسے اپنی قومی ذمہ داری سونپ دیں کہ یار آپ تنخواہ لیتے ہو, اسمبلی میں آپ کا کام کوئی نہیں, یہ 200-300 صفحے آپ نہیں پڑھ سکے ٹھیک سے, اور اگر آپ 200-300 صفحے پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو ہم اپنی ذمہ داری اپنے قومی فیصلے کرنے کے لیے آپ کو باتوں میں بھیج دیں, نہ بھائی ہمارے ہاتھ جڑے, ہم ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے ڈسے جا چکے, لہذا ہمیں آپ معافی ہی دے دیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنکا اٹھایا زمین سے اور فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا, مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی سے بچ جاتا.
ہم سمجھتے ہیں کہ عہدہ منصب، میرے عزیز آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہنم میں جو طبقہ جائے گا وہ کون سا ہے؟ جی گھبرا کے آپ نے نہیں ناراض ہوتا، مولوی صاحب ہم جائیں گے سب سے پہلے، اس لیے کہ اللہ فرمائے گا تمہیں قرآن و حدیث کا جو علم دیا تھا تم نے آگے پاس اور کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنی خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کے جامے میں اس کو لپیٹ کے کیوں رکھا؟ لو ہم مزہ چکو، سب سے پہلے تمہیں جہنم میں ڈال دو، کیونکہ ذمہ داری بڑی، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سب میری بات کو سن رہے ہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ میری بات کو مان رہے ہیں، اور اگر میں کسی مخصوص ایجنڈے پہ بات کر رہا ہوں تو پھر مجھے یہ سزا تو ملنی چاہیے نا، میں تو اس بات کا حقدار ہوں کہ سب سے پہلے مجھے ہی ڈالا جائے۔ لو جی جہنم کا افتتاح کیا جا رہا ہے مولوی صاحب سے، کیونکہ دنیا میں لوگ آپ کے ہاتھ چومتے تھے، آپ کو ایک انہوں نے بڑا احترام دیا ہوا تھا اسلام کی وجہ سے، اور آپ نے اسلام سے غداری کی۔ تو جتنا بڑا منصب کسی کا ہوتا ہے اسلام میں، پھر اس کے لیے احتساب کا شکنجہ بھی اتنا ہی ٹائٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑا مل گیا لہذا موجہ ہی موجہ، نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ جتنا منصب بڑا اتنا شکنجہ ٹائٹ۔ جناب عمر بن عبدالعزیز میں غالباً جناب فاروق اعظم سے بھی چھوڑا جاتا ہے، یہ قول مبارک ہے کہ اگر فرات کے کنارے جانور کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ، لیکن کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ دریا کے کنارے جانور اور پانی نہ پی سکتے؟ دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو وہ بیمار ہے، معذور ہے کہ جاری پار سامنے پانی ہے اور اتنا سا ڈسٹینس بھی اس سے طے نہیں ہو رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا نکما ہے، اتنا نااہل ہے کہ سامنے دریا اور پانی نہیں پی پا رہا۔ لیکن دونوں صورتوں میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ وہ نااہل ہے یا وہ بیمار ہے۔ اگر پیاس سے مر گیا دریا کے کنارے پہ بھی تو بطور امیر المومنین، بطور خادم مسلمانوں کے، اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں مجھے دینا پڑے گا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، معیار تو یہی ہے نا، ہستی ہے ہمارے لیے۔ آپ نے اپنی بیگم صاحبہ سے ایک دن کہا کہ میٹھا ہوگا تو گھر میں کھانے کے لیے، بیگم صاحبہ نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن انہوں نے ذہن میں رکھ لیا۔ اب روز جو ڈیلی بیت المال سے کھانا آتا تھا، پہلے بڑی مناسب مقدار میں آتا تھا کہ بس گزارا ہی چلتا تھا۔ اب آپ کی اہلیہ محترمہ نے روز اس کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا الگ کرنا شروع کر، چند دن کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کوئی اتنا بن گیا تو اس کا میٹھا بنا کے انہوں نے جناب صدیق اکبر کو پیش کر دیا۔